السلام علیکم، میں ہوں نجیب عالم شیخ ہوں۔ آج کی بلاگر بیٹھک میں بڑی بڑی تتی خبر ہے۔ سب سے بڑی تتی خبر جناب، پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی توڑ دی ہے جناب، اسمبلی پر دستخط کر دیے ہیں، گورنر کو بھیج دی گئی ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر جناب یا 48 گھنٹے کے اندر اندر گورنر کو اسمبلی کا توڑنی پڑے گی، اگر نہیں توڑیں گی تو خود بخود ٹوٹ جائے گی، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ اسمبلی کیوں توڑی گئی؟ عمران خان جیسے کہ پہلے کہا ہے کہ بہت کائیں ان تمام سیاستدانوں کو عمران خان نے مات دے دی۔ اس کا کل کیا بیان تھا؟ جو سرخ لکیر میری طرف کھینچی گئی ہے اس کو میں توڑ دوں گا، یہ لب لبا بتا رہا ہوں آپ کو، وہ توڑ سکتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں 75 سالہ تاریخ میں آج تک کوئی ایسا حکمران نہیں آیا جس نے فوج کے ساتھ ٹکر لی ہو۔ یہ واحد سیاستدان ہے، نہ حکمران آیا ہے نہ سیاستدان آیا، یہ واحد سیاستدان ہے جس نے فوج کو بے نقط سنائی، غلیظ سنائی، بے نقط سنائی، اور اب تک سنا رہا ہے، کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں۔ گزشتہ رات اسمبلی میں آپ لوگوں نے سب دیکھ لیا، 186 ممبر پورے تھے جناب، یہ آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں، رات میں ویلاگ نہیں کر سکا۔ یہ جو پی ایم ایل این والے کہہ رہے ہیں جی 175 تھے، 174 تھے، 183 سے 180 تھے، میڈیا بھی تمام فیل ہو گیا۔ جیو نیوز نے جناب آخر تک یہی کہا جی 181 183 ممبر تھے، جھوٹ، سرین جھوٹ۔ آخری ممبر 186 آیا ہے، 185 ممبر رات 12:15 بجے تک مکمل ہو چکے تھے، رات 12:02-3 تک 186 ممبر آیا ہے۔ انہوں نے قرارداد پیش کیا اعتماد کا ووٹ لینے کی۔ باقی ایک علیحدہ ایشو ہے کہ وہ جناب انہوں نے وہ نہیں کیا، کیا نام اس کا، پولنگ ایجنٹ وغیرہ نہیں بنائے تھے، وہ اسپیکر کی مرضی بھائی، حکومت جس کی ہے اس کی مرضی چلتی ہے، یہ تو یہی ہے نا کہ جس کی حکومت اس کی مرضی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو جناب انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے کر دکھا دیا، یہ حقیقت ہے کہ 186 ممبر تھے۔ اصل میں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کو آج تک سیاست کرنی نہیں آئی، یہ موروثی سیاست میں اور پرانی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، اسی طریقے سے چلتے ہیں، بڑھ کے مار لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں۔ عمران خان کا سیاست کا انداز جداگانہ ہے، عیارانہ ہے، مکارانہ ہے، یہ اس کی پہنچ کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ تمام تر میڈیا کو استعمال کرتا ہے، جدید ٹیکنالوجی کا یوز کرتا ہے، اس کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کمیونیکیشن انتہائی کمال کی ہے۔ انتہائی کمال سے مراد کہ انتہائی تیز رفتار، انتہائی کمال کی ہے، یہ اس کی پہنچ کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس بات کو ان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جب تک یہ بات یہ تسلیم نہیں کریں گے، خالی بڑھ کے مارنے سے فائدہ نہیں۔ آج تک کیوں نہیں پکڑا جا سکا؟ کیوں نہیں پکڑا جا سکتا؟ کیوں؟ کوئی جادو کا اثر نہیں ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، کوئی جس کے زیر اثر وہ کام کر رہا ہے، اس کے تعلقات ہیں، وسیع تعلقات ہیں، وسیع کمیونیکیشن ہے، وہ ایویں نہیں اکڑ کے بات کرتا، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اس وجہ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ آپ کی تمام انٹیلیجنس فیل ہو گئی کل کہ اس نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے۔ اس سے پہلے وہ سارا جناب انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا، کاف لیگ نے علیحدہ، اپنا پی ٹی آئی نے علیحدہ، ان کو ان اجلاسوں کی خبر ہی نہیں ہونے دی کہ اندر کیا ہوا۔ انہوں نے کہا تھا 15-20 بندے نہیں آئیں گے، وہ سارے آئے۔ اس کا مطلب ہے ان کی مینجمنٹ، ان کی کمیونیکیشن سب فیل ہو گئی پی ڈی ایم والوں کی۔ دوسری اہم بات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لابی میں رانا ثناء اللہ ایک دو بندے اور علیحدہ بیٹھے ہوئے تھے، منہ لٹکائے ہوئے تھے۔
پیپلز پارٹی نے کوئی سپورٹ نہیں دی، صرف باتوں میں سپورٹ تھی۔ یہ کیا ہے؟ کمیونیکیشن کی لیک ہے، آپس میں نہیں بنتی ان کی اقتدار کی خاطر۔ جب تک سیاستدان عمران خان کی کمیونیکیشن کے، انٹیلیجنٹ کے، عیارانہ مکارانہ سیاست کے نہج تک نہیں پہنچیں گے، یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ واحد بندہ ہے یہ۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ پرویز الہی کی وجہ سے کل نمبر آف گیم پوری ہوئی ہے پنجاب اسمبلی کی، نہ، یہ عمران خان کی محنت کا شاخسانہ ہے۔ اس نے محنت کی، اس کا پھل پایا، چاہے یارانہ کی، مکارانہ کی، جیسے مرضی کی۔ بات یہ نہیں ہوتی جیت کی، جب جیت پر مور لگ جاتی ہے تو باقی ساری باتیں ثانوی رہ جاتی ہیں۔ یہ چمک چمک جو ہو رہا تھا نا، یہ بجلی ذرا چمک چمک کر رہی تھی، اس لیے برا مت منائیے گا۔ تو یہ جناب، جیسے میں نے پہلے کہا، اس کی سیاست کو نہیں پہنچ سکتے یہ تمام جماعتیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، تمام جماعتوں کو اس نے یوں سمجھیں کہ مات دے دی، تمام میڈیا کو بھی مات دے دی۔ کسی کا کوئی موقف تھا، کسی کا کوئی موقف تھا۔ کل تو میں نے ویلاگ نہیں کیا، مگر میرا موقف پرسوں یہی تھا کہ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے۔ سب فیل ہو گئے میرے سمیت، میں تو کسی کھاتے میں نہیں۔ بڑے بڑے تجزیہ کار، بڑے بڑے جناب فلاسفر، سب کو فیل کر دیا۔ کس نے کیا؟ عمران خان نے۔ یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی۔ جب تک یہ حقائق کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، آپ اس کی یعنی کہ گرد تک نہیں پہنچ سکتے عمران خان کی۔ دوسری یہ بات کہ جو میں نے بتائی کہ بے نقد سناتا ہے، نکت کہہ لیں، نقد کہہ لیں، بے نقد سناتا ہے۔ کس کو؟ فوج کو۔ انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتا ہے۔ کیا مصلحت ہے؟ کوئی پیچھے ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے۔ اگر یہ ہے تو تمام انٹیلیجنس فیل ہو گئی۔ آپ یہ دیکھیں، ایک اور بات بڑی اہم، آڈیو کی مہم چلائی گئی، ویڈیو کی مہم چلائی گئی، یعنی کہ مکمل گندا کیا گیا عمران خان کو، ننگا کیا گیا، پرویز الہی کو مکمل ننگا کیا گیا، گندا کیا گیا، مگر بات پھر بھی نہیں بن سکی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات بالکل سادہ سی ہیں۔ وہ یہ کہ عوام ایک تو اسلامی ٹچ نہیں چاہتی، اسلام کو زیادہ پسند نہیں کرتی۔ یہ انتہائی حقیقت اور تلخ بات ہے جو آپ کو ہضم کرنی پڑے گی۔ اگر آپ ہضم نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، ایک علیحدہ ایشو ہے کہ آپ ہضم نہیں کرتے اس بات کو۔ جو عوام ہے، جو 40 سے 60% عوام ہے، وہ لبرل ہو چکی ہے، ننگی ہے، اس کو ننگا بن چاہیے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا 10% پوش علاقوں کے لوگ، پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا۔ اصل میں حالات کو سمجھنے کے لیے حقیقت پر نگاہ رکھنی بے حد ضروری ہے، اس کو تسلیم کرنا اس سے انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے اور آنکھیں بند کر رہیں گے، کبوتر کی طرح کہ بلی آ رہی ہے اور کبوتر کو بلی کھا جائے گی۔ یہ ہوا ہے۔ تمام انٹیلیجنس فیل ہو گئی رانا ثناء اللہ کی، ایف آئی اے فیل ہو گئی، آئی بی فیل ہو گئی۔ کیوں؟ جناب، بہت سی طاقتیں ہیں جو عمران صاحب کے ساتھ ہیں۔ عمران صاحب کے ساتھ ایسی طاقتیں ہیں جنہوں نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے۔ کمیونیکیشن آپس میں ان کی انتہائی بہترین ہے، اور کمیونیکیشن کا آپ رزلٹ دیکھ رہے ہیں
کہ اس کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی، انتہائی یعنی کہ ان کو گندا کرنے کے باوجود کوئی مقبولیت میں کمی نہیں۔ آج یہ الیکشن کروا دیتے ہیں، اس حقیقت کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا۔ آج یہ الیکشن کرا کے دیکھ لیں، اگر وہ 2/3 اکثریت نہیں لے گا تو جیتے گا ضرور، یہ سارے فیل ہو جائیں گے، ان کو ان کے اپنے علاقے والے ووٹ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کہ واقعی یہ حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا، عوام عمران خان کو چاہتی ہے، صرف نوجوان طبقہ نہیں چاہتا، بڑے بوڑھے بھی چاہتے ہیں۔ یہ میں حقیقت، آج تلخ حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ کو، ان کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا ہمیں۔ جب یہ بات ہم تسلیم کر لیں گے، اس بات کو ہضم کر لیں گے، پھر ہم پاکستان کی سالمیت کو بھی بچا سکتے ہیں، پاکستان پر کیے ہوئے حملوں کو بھی بچا سکتے ہیں، کیونکہ یہ عیار مکار آدمی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کی سالمیت کیا چیز ہے۔ یہ ہر چیز کو داؤ پر لگا سکتا ہے، ہر چیز کو، اپنی ذات کو بچانے کے لیے، اپنی انا کو بچانے کے لیے یہ ہر چیز کو داؤ پر لگا سکتا ہے۔ تو اب منہ دیکھتے رہ رہے ہیں جناب، اس نے اسمبلی توڑنے پر دستخط کروا لی ہیں، گورنر کو بھیج دی گئی ہے، اور آج پنجاب اسمبلی ٹوٹی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بزدلی کی بھی انتہا آخر میں جاتے جاتے کہ بھائی آپ گورنر راج تک نہیں لگا سکتے، آپ کو اختیارات کا استعمال کا ہی نہیں پتا کہ اختیارات کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ پچھلی تمام حکومتیں اٹھا کر دیکھ لیں، مسلم لیگ نون وغیرہ کی، وے پارٹی تو پھر بھی اختیارات استعمال کر سکتی ہے، اس کو آتے ہیں زرداری کو۔ مسلم لیگ نون والے انتہائی ناقص ہیں اس معاملے میں، عقل کے ناقص ہیں، یہ اختیارات کو استعمال ہی نہیں کر سکتے اختیارات کو ہوتے ہوئے، جس کا نتیجہ آج یہ بھگت رہے ہیں، آج پھر بھگت رہے ہیں۔ آج پنجاب اسمبلی ٹوٹی ہے، کل خیبر پختونخوا اسمبلی ٹوٹے گی، بالآخر انہیں جنرل الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، جو عمران خان خود چاہتا ہے۔ اگر یہ جنرل الیکشن کی طرف گئے، ملک جو انتہائی پسماندہ ہو چکا ہے، بری حالت میں ہے، معیشت اور معاشرت تباہ ہو چکی ہے، وہ بالکل تباہ ہو جائے گی۔ اور اگر اس ملک میں جنرل الیکشن ہو گئے تو عمران خان کی حکومت آئے گی۔ یہ میرا تجزیہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، پاکستان ہے، پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے عمران خان بننا ضروری ہے، نانگا بننا ضروری ہے، کلیور بننا ضروری ہے، عیار اور مکار بننا ضروری ہے، کمیونیکیشن کا ہونا ضروری ہے، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا بے حد ضروری ہے، پرانی سیاست کو کھو کھاتے میں ڈال کر نئی سیاست کی طرف پیش قدمی کے لیے بڑھنا ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شیخوں کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔